السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کلاسز وجےواڑہ مدرسۃ الہادیات کے ذریعے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے طالبات، آج میں فضیلت سورۃ الکافرون انشاءاللہ بتاؤں گی۔ سورۃ الکافرون مکے میں نازل ہوا اور اس میں 6 آیات موجود ہیں۔ یہ سورت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ آپ 1 سال ہماری بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم بھی 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ ہمارے بتوں کو خدا مان لو، ہم بھی اللہ کو معبود کی حیثیت سے مان لیں گے۔ ہمارے پاس تو 360 خدائیں ہیں، 1 اور بڑھا لیں گے، 360 پر 1 بنا لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صاف کہہ دو، اسلام اور کفر، توحید اور شرک 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دونوں مل کر چل نہیں سکتے۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے اور شرک کا مطلب اللہ کئی ہیں، یعنی خدائیں بہت زیادہ ہیں۔ دین اسلام، دین توحید، یہاں صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی مدد مانگنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صاف کہہ دو، اے کافروں، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، اسے تم ہی پکڑے رہو اور ہمارے لیے ہمارا دین پیارا ہے۔ اے کافروں، تمہارا اور میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے، تم مشرک ہو اور میں موحد ہوں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں سے توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی عقائد قوم کو سمجھا رہے تھے، مگر قوم نے مسلسل انکار کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کفار سے تعلق ختم کر لو۔ اب تک جن کو مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، اب آپ ہجرت کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دیا، یا تو آسمان سے عذاب نازل کر کے یا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا کے۔ کفار کے حق میں یہ ہوا کہ جنگ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائی کہ جب کفاروں نے یہ تجویز، پلان پیش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے یہ بھی کہا، اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ اے کافروں، نہ میں عبادت کروں گا
اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں سے خطاب کروا رہے ہیں جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ کافروں کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، کیونکہ اس صورت کی نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، لیکن وہ لوگ اسلام سے منہ پھیر گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہہ رہے ہیں اے کافروں کہہ کے خطاب فرمایا تھا۔ ہم ایک بات یہاں پر سمجھ لینا ہے، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، صرف وہی کافر ہوتا ہے جو اللہ کی بات پہنچنے کے بعد سمجھ کر بھی انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ قرآن نے عام غیر مسلمانوں کو بھی یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے۔ میرے پیارے طالبات، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہو رہے تھے تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بالکل کوشش کرتے تھے اپنے والد کو خوش کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اے میرے پیارے طالبات، کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا انکار کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے اور اپنے انا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، وہ لوگ رتبہ روایت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو مانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنی نفسی خواہشات کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے کسی بھی ایک ایسی آیت کو ہم جانتے بوجھتے انکار کر دیا تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اپنی انا کی وجہ سے سچ کو انکار کرنے والوں میں سے شامل مت کر، اپنی انا، خواہشیں اور غرور کبھی بیچ میں نہ آنے دے۔ ایک بار ہم سوچ لینا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں سچ کو ٹکراتی ہوں یا فوری قبول نہیں کرتی۔ ہم لوگوں کو پلان بنا لینا چاہیے استغفار کی رٹ ہر ہمیشہ کرتے ہوئے رہنے کی اور اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنے کا پلان بنا لینا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں اور طواف کے 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5050 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سویا کرو۔ کون سی سورت؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کرو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ ہم بھی شرک سے بری قرار پانے کے لیے رات کے وقت سورۃ الکافرون پڑھ کر سو جائیں گے، بامعنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے طالبات، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں۔ عبادت کے 3 معنی ہیں، ایک پوجا و پرستش، دوسرا اطاعت و فرما برداری، تیسرا غلامی۔ تینوں معنی میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آج کے کافر اسلام کو خوب بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج بھی مسلمان پریشان ہیں۔ ایسے ماحول میں پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمزوری کے بغیر اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اس سورے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ افسوس، آج کئی مسلمان آج گنپتی بپا کے تہواروں میں جا کر شامل ہو کر ناچ گانے میں یہ بھی ناچ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں بعض دیوالیاں منا رہے ہیں، راکھیاں باندھ رہے ہیں، اور کئی ایسے تہوار ہیں غیر مسلمانوں کے، ان کے تہوار یہ بھی منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے تہواروں کے دن، ان کے خوشیوں کے دن ہمیں خوشی منانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بات شدت سے انکار کر دیا۔ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہ اب کرتا ہوں اور نہ مستقبل میں کروں گا، نہ تمہارے موجودہ معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ ماضی کے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ لیکن بعض مسلمانوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے، نہ یہ شرک کرتے ہیں، نہ بدعت کرتے ہیں، نہ ہی دوسروں کے تہواروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبادتیں بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو غیر مسلمان جب کام کرتے ہیں تو انہیں توحید کا پیغام تک نہیں پہنچاتے۔ دوسری بات، جب ہمارے گھروں میں کوئی غیر مسلمان ہمیں تحفے کے طور پر جو گنپتی بپا کی جو فوٹوز دیے گئے، جو ان کے تصاویر دیے گئے، ورنہ ان کے کیلنڈرز ہمارے گھروں میں آ گئے، وہ بہت عمدہ کوالٹی والے ہوتے ہیں، تو ہم اسے پھینکنے کے بجائے، اسے نکال دینے کے بجائے، بہت اچھا چیز ہے، کوالٹی والا چیز ہے، ہمارے گھر میں تو ہم نہیں رکھ سکتے، کم از کم ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو انہیں دیں گے تو ان کے گھر میں رکھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو خدا اللہ ہے، لیکن ان لوگوں کا خدا وہ ہے کہہ کے ہم انہیں یہ گفٹ کے طور پر دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایسے حرکت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے حرکت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے ان لوگوں کے خداؤں کو وہ لوگ مان رہے ہیں اور ہمارے خدا کو ہم مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرنے والے اللہ کی یکتائی کو پہچانے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے توحید میں گڑبڑ ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیے ہیں اس سورہ کے اندر، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگوں میں یہ گڑبڑ آ گئی ہے کہ توحید کا پیغام کو پہچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تبلیغ کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بار ہم لوگ سوچ لینا چاہیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد کیا دین کا کام چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ یہاں بات صرف مصالحت یعنی کمپرومائز کی پیشکش کی جواب میں کہی جا رہی تھی، حالانکہ دعوتی کام، تبلیغ کا کام یا چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے کام مرتے دم تک، آخری سانس تک کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو توحید کا پیغام پھیلانے کی توفیق و طاقت عطا فرما، آمین۔ یہ سورہ کی فضیلت کو پہچانتے ہوئے اور اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔